नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना साए पगन था। अब ये महीना हमसे रुख़्सत हो रहा है, तो इस मुनासिबत से गुलबर्गा के मुमताज़ नात ख़ान जनाब अलहाज साजिद निज़ामी साहब अलवदा माह रमज़ान पर अपने मख़सूस तरन्नुम में नज़्म पेश करेंगे। मुलाहिज़ा कीजिए, जनाब साजिद निज़ामी साहब अलवदा रमज़ान पेश करेंगे। माह रमज़ान की विदा पर अलविदा की नज़म आपके पेश खिदमत करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। समात फरमाएँ। क़ल्ब आशिक़ है अब पारा पारा, क़ल्ब आशिक़ है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। क़ल्ब आशिक़ है अब पारा पारा, क़ल्ब आशिक़ है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। तेरी यादों से मामूर सीना रहे, तेरी यादों से मामूर सीना रहे, लब पे हर दम मदीना मदीना रहे। तेरी यादों से मामूर सीना रहे, लब पे हर दम मदीना मदीना रहे। अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह क़ुरआन। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। आह अब दिल पे है गम का गलबा, आह दिल पे है गम का ये गलबा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह क़ुरआन। नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आह इसी में दिन कटे हैं। नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आह इसी में दिन कुछ कटे हैं। आह गफलत ही में दिन गुजारा, आह गफलत में ही दिन गुजारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह क़ुरआन। कुछ ना हुस्ने अमल कर सका हूँ,
کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک کر رہا ہوں، نظر چند اشک کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل ساسا، بس یہی ہے میرا کل ساسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ قرآن، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں یا رسول اللہ، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں یا حبیب اللہ، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ قرآن، جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا یا رسول اللہ، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ قرآن، بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، ہو گیا سب سما سونا سونا، ہو گیا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ قرآن،
قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مدنی مینار خوبصورت، شاندار، قدیم اور جدید طرز کے مینار، RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کرے۔ مدنی مینار، ہاگرگا روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ Contact 8197867426۔ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام روح رمضان میں، آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ۔ جیسے کہ ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پروگرامز ہم روزانہ وقت سحر، وقت افطار، ابتدائی رمضان تا انتہائی رمضان روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بس آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے تمام پروگرامز کے بارے میں آپ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو بتلائیں، ساتھ ہی ساتھ ثواب کی نیت سے ہمارے تمام پروگرامز کو آپ شیئر بھی کریں۔ آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو ایک نیا عنوان، نیو ٹاپک، اور جو مہمان ہوتے ہیں ایک نیا چہرہ عالم دین کا ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی حد المقدور کوشش کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان، آج کی ہماری ٹاپک رہیں گی قرآن اور ہماری دعائیں۔ انشاءاللہ اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے جانی مانی شخصیت، شہر گلبرگہ شریف کے مشہور و معروف عالم دین، جو میرے بھی محبوب ترین شخصیت ہے، آپ کے بھی محبوب ترین شخصیت ہے، شہر گلبرگہ شریف کی معزز ترین شخصیت ہے، حضرت علامہ مولانا خواجہ شمس الدین صاحب قبلہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین، مولانا کا تعلق شہر گلبرگہ شریف سے ہے، آپ کی ایک خانقاہ بھی چلتی ہے اور روحانی پیشوا کے نام سے آپ بہت ہی اچھے انداز میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ آج کی ہماری ٹاپک رہیں گی قرآن اور ہماری دعائیں۔ اس ضمن میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان جو آپ کے بھی عزیز ہیں، میرے بھی عزیز ہے، شہر گلبرگہ شریف کے بھی عزیز ترین شخصیت ہے، عالی جناب مولانا خواجہ شمس الدین صاحب، جو روحانی پیشوا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ میں ایک بات ناظرین آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا، یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مولانا کی اتنی زیادہ خدمات ہے، صرف یہ شہر گلبرگہ شریف کرناٹک کے ہی لیول پہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیول پر آپ کی ایک خانقاہ ہے جس کا نام خانقاہ جیلانیہ کے نام سے بہت ہی مشہور و معروف خانقاہ ہے گلبرگہ شریف میں۔ اور وہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان، لیکن غیر مسلمان جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ لوگ بھی وہاں پر آتے ہیں اور مولانا سے فیض پاتے ہیں، اور آپ بہت ہی اچھی ان کی تربیت کرتے ہیں، بہت ہی اچھے سے ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور کئی لوگ آپ کے پاس آ کے آپ مرید بھی بنتے ہیں، معتقد بھی ہے کئی لوگ آپ کے، اور شہر گلبرگہ شریف میں آپ ایک اپنا منفرد کام انجام دے رہے ہیں۔ تو مولانا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ جیسے آج کی ہماری ٹاپک ہے قرآن اور ہماری دعائیں، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں، اس سے پہلے میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی لوگ باوضو عبادتیں کرتے ہیں، با طہارت عبادتیں کرتے ہیں،
یہ ایک نیا سوال ہے، پر میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا جواب بہت بہتر سے بہتر دیتے ہیں، اس لیے میں یہ پہلا سوال یہ کر کے میں میری ٹاپک کو آگے لے جانا چاہوں گا کہ باشعور عبادت یہ کیسے کریں اور اس کے کیا طریقے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ اے ٹی وی کے پروگرام میں آ کر مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ پہلے تو میں اے ٹی وی کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اے ٹی وی کے ذریعے جو اسلامی خدمات ہو رہے ہیں اللہ اس کو قبول اور منظور فرمائے اور دنیا آخرت میں اس کو نجات کا ذریعہ بنائے، کیونکہ مسلسل کوشش بلا کسی دنیاوی غرض و غایت کے کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کی ہدایت، اللہ کی جانب سے ہدایت پر موقوف ہے، کیونکہ جب تک ہدایت نہیں ہوتی کوئی بھی نیک عمل ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے اے ٹی وی پر کہ بلا کسی دنیاوی غرض و غایت کے الحمدللہ دینی خدمات کو آغاز کیا اور الحمدللہ یہ سفر تاحین حیات چلتا رہے گا اور اللہ اس کو آباد اور خوشحال رکھے۔ آج کا جو عنوان الحمدللہ آپ نے جو بتایا قرآن اور ہماری دعائیں، جی یہ بڑا خاص عنوان ہے، کیونکہ آج دعا کے نام پہ جو بھی ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ صرف لاشعوری ہے۔ دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا تکرار کا نام نہیں ہے۔ آپ نے جو کہا دعا اور قرآن اور ہماری دعائیں، صحیح بات یہ ہے کہ دعا کرنا اسی کو آتا ہے جس کا تعلق قرآن کریم سے گہرا ہے۔ اگر میں اس کو الفاظ بدل کے ایسا کہوں کہ قرآن کریم آپ کو خدا سے مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میں اس کو ایسا کہوں کہ قرآن خدا سے مخصوص راستوں سے لینا سکھاتا ہے۔ دعائیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور عام طور پہ رواج بھی ہے کہ دعا کری، جی اور ذرا میں بولنے کی ضرورت کروں تو بولوں کہ لوگ چھٹیاں لے کر آتے ہیں، نام لکھے دے دیتے ہیں کہ آپ دعا کریے، مسجدوں میں ہوتا ہے، عام ماحول میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہ جو ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے، مگر یہ دعا کی اصل نہیں۔ دعا کی اصل یہ ہے جیسے کہ خود قرآن کریم میں اللہ رب کریم فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، میرے وہ بندے جو پریشان حال ہیں میرے بارے میں پوچھتے ہیں جی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہوں۔ خدا نے کہا میں ان کے قریب ہوں، اللہ رب کریم نے کہا میں قریب ہوں۔ جی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ دعا کے الفاظ آپ بعد میں پیش کریے، پہلے اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریے، مشکل کشائی بعد میں، دعا بعد میں، مگر جب یہ پریشان حال انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کی پکار کے قریب ہوں، جس وقت ایک پریشان حال بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، میرا اول ہے، میرا آخر ہے، میرا ظاہر ہے، میرا باطن ہے، وہ میرے قریب ہے، ایک پریشان حال بندہ جب یہ سوچتا ہے تو بے ساختہ اندر سے پکار اٹھتا ہے، یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت خوب مولانا، بہت یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں، جی جی، بلکہ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے کانوں میں یہ رکعت، یہ آواز بار بار گونجنے لگے کہ تیرا خالق تیرے ساتھ ہے۔ مخصوص الفاظ کو رٹ کے دعا کرنے کو میں سمجھتا ہوں وہ رسمی دعا ہے۔ حقیقی دعا تو وہی ہے جو انسان کے سینے سے ایک بھونچال بن کے ظاہر ہوتی ہو، ایک ایسا بھونچال کہ اس کے بعد خدا کی رحمت کے خزانے اس پر امٹ پڑے۔ تو قرآن نے یہ ہم کو تعلیم دی کہ تم اپنے آپ کو اس لائق بنا دو، یہ سوچ میں اپنے آپ کو مست کر دو
اس سوچ میں اپنے آپ کو لگا دو کہ تمہارا خدا تمہارے قریب ہے. تو قرآن سے ہمارا جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنی گہرائی کے ساتھ، جیسے دعا کی بات آئی، میں باشعور پہ بھی بات کروں گا. دعا کی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، کیونکہ حضرت زکریا نے سورہ مریم ہے، صحیح بات اور حقیقت ہے یہ کہ ہمارے لوگ بالکل قرآن کو پڑھنا چاہتے نہیں. میں تو ایسا بولوں گا، وہ الفاظ کو پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے. آپ پڑھیے سورہ مریم. میرا تجربہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. تقریباً کئی ایسے لوگ ہیں جو اولاد کے لیے پریشان حال تھے. بے شک بے شک. میرے اپنے تجربے کی مجربہ نسخہ ہے. ایک غیر مسلم فیملی جس کا نام کرشنا ہے، وہ مراٹھا سماج سے ان کا تعلق ہے، ہماری خانقاہ میں آئے. تو میں دیکھا کہ وہ ایک سوال لے کر آئے ہیں کہ ہم کو اولاد چاہیے. تو ہمارے خانقاہ کا ایک اصول ہے، یہ اللہ کرے کہ اس اصول میں اللہ ہم کو خیر عطا کرے. ہمارے پاس الحمدللہ مراٹھی قرآن رکھا ہوا ہے. اگر کوئی مراٹھی آتا ہے، مراٹھواڑی سے آتا ہے تو اس کے لیے مراٹھی قرآن، اگر کوئی کنڑ علاقے سے آتا ہے تو اس کے لیے کنڑ قرآن. جو جس سماج کا، جو جس زبان کا آتا ہے اس کے پاس ہمارے پاس قرآن تیار ہے. تو الحمدللہ وہ کرشنا جس کا تعلق مراٹھی سے تھا، تو ہم نے اس کو ایک قرآن کا نسخہ دیا مراٹھی، جس میں صرف ترجمہ ہے. اس کے بعد وہ اس کو بتایا گیا کہ اس میں سورہ مریم ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہے. صرف ترجمہ، عربی قرآن ہے، صرف ترجمہ. الحمدللہ وہ پڑھ لیا. کچھ دنوں کے بعد دیکھنے کو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ مٹھائی کے ساتھ خوشی لے کر آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بابا کرشمہ ہو گیا، آپ نے ہم کو قرآن پڑھنے کے لیے دی اور اللہ نے ہم کو اولاد عطا فرمایا. سورہ مریم. تو کیا ہے یہ سورہ مریم؟ اور یہ بات خاص توجہ، شادی ہو کے 8 سال ہو گیا تھا، اس کو بھی اولاد نہیں تھی، اس کی بہن کو بھی اولاد نہیں تھی. اس کو بھی اولاد نہیں تھی، اس کی بہن کو بھی اولاد نہیں تھی. تو الحمدللہ دونوں کو اولاد ہو گئی اور دونوں نے سورہ مریم کی پہلے رکوع کے ترجمے کو پڑھا. ترجمہ کیا ہے میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے آخر کیا ہے سورہ مریم. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مریم میں، زکریا نے اپنے رب کو چھپی ہوئی آواز سے پکارا. محراب سے حضرت زکریا نے چھپی ہوئی آواز سے پکارا. تو اللہ رب کریم نے اس چھپی ہوئی آواز کا ذکر کیا. حضرت زکریا نے کہا چھپی ہوئی آواز میں، یعنی الفاظ نہیں بنے تھے. الفاظ جو بنے وہ دعا نے، جو دل میں چھپے ہوئے الفاظ ہیں وہ دعا ہے. جو الفاظ چھپے ہوئے ہیں اس کا اظہار خدا کرے وہ دعا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب مولانا، بہت خوب. الفاظ چھپے ہوئے ہوں دل کی کیفیت میں، پھر اس کا تذکرہ خدا کرے، اس کو دعا کہتے ہیں. بہت. حضرت زکریا نے کیا چھپے ہوئے الفاظ کیا تھے؟ وہ حضرت زکریا نے کہا اے میرے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر میں سفیدی پھیل گئی ہے، میرے ہڈیاں کمزور ہو گئے ہیں اور میری بیوی بانجھ ہے. میرے سر میں سفیدی پھیل گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئے ہیں، میں عمر کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، پھر میری بیوی بانجھ ہے. یہ باتیں تذکرہ کرنے کے بعد حضرت زکریا نے کہا اے اللہ، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. اے اللہ، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. بے شک بے شک. کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اے اللہ، میں تجھ سے مانگ کر کے بھی محروم نہیں رہا، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث دے.
جی سبحان اللہ سبحان اللہ. کس حال میں مانگ رہے ہیں وارث؟ بیوی بانجھ ہے، میں پورا کمزور ہو چکا ہوں. جی پھر اللہ رب کریم نے کہا اے زکریا ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ذرا آپ غور فرمائیے، زکریا نے کیا مانگا وہ خدا جانتا تھا، کیونکہ دل کی آواز کی بات ہے، دل کی پکار کی بات ہے. زکریا کے الفاظ کو خدا نے قرآن بنا دیا. جی سبحان اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب کریم نے دعا بنا دیا، اور ایسی دعا کہ قیامت تک ہر پریشان حال بندہ خدا سے مانگنے کا طریقہ سیکھے کہ الفاظ کا رٹنے کا نام دعا نہیں ہے. دعا وہ ہے جو اندر سے کیفیت کی شکل میں آ جائے اور خدا ان الفاظ کو قرآن بنا دے. کیا کہا حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے؟ ہم تم کو ایک اولاد دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا. یعنی آپ اندر سے دعا خدا سے مانگے تو اللہ نے صرف اولاد نہیں دی، اللہ نے کہا ہم تم کو ایک لڑکا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ نے کہا لڑکا بھی لو، لڑکے کا نام بھی لے لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اللہ نے اس لڑکے کے بارے میں کہا اس نام کا لڑکا ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں پیدا کیا. یعنی اللہ نے نام بھی ایسا دیا کہ منفرد نام، اس سے پہلے اس نام کا کوئی لڑکا نہیں تھا. بولے اللہ پاک آپ اتنے کیوں مہربان ہیں؟ بولے مانگنے کا طریقہ دیکھ لو، دل کی آواز سے پکارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت. دل کی آواز سے پکارا ہے. پھر کہا یہ جس دن پیدا ہوا اس پر سلامتی، جی یہ جس دن دنیا سے چلیں گے اس دن اس پر سلامتی، اور جس دن قیامت کے دن اٹھیں گے اس دن پر ان پر سلامتی. یعنی اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی. یہ سب کیا وجہ ہے؟ جی وہ دعا جو دل کے اندر بھونچال پیدا کرتی ہو، دل کے اندر ایک کیفیت لے کر خدا کے بارگاہ میں رجوع ہوئی ہو، تو رب کریم نے اس وقت بھی اولاد عطا فرما دی جبکہ ہر طرف سے راستے بند تھے. یہ ہے دعا اور قرآن کا طریقہ. جب یہ ترجمے کوئی غیر مسلم پڑھتا ہے تو وہ خدا سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے. اگر ہم مسلمان توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھتے رہیں، پھر قرآن کے پیغام کو سمجھیں، تو یقین جانیے زبان ہلنی بہت بڑی بات ہوگی، نگاہ اٹھی تو آپ کے مقصد اور کامیابی اٹل ہو جائیں گے. یہ ہے دعا اور قرآن. اللہ کرے کہ ہم ایسی دعا کرنے کے لائق ہو جائیں. اللہ ہم کو توفیق دے اس بات جی پر. جی آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کتنی اچھی باتیں آپ نے سماعت کی کہ قرآن سے ہمارا تعلق کس انداز میں ہونا چاہیے. جی مولانا آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہے. تو ناظرین ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر ہم روحانی پیشوا کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان سے پھر آگے ہم سوال. کرناٹکا بیٹری شاہپور میں پچھلے 25 سالوں سے قائم ہے. کرناٹکا بیٹری کی مختلف برانچز گلبرگہ اور یادگیر میں بھی موجود ہیں. واجبی داموں میں عمدہ قسم اور برانڈ کے بیٹریز آپ کو صرف کرناٹکا بیٹریز میں ملیں گے. لیف فاسٹ اور ایکسائٹ کمپنی کے 2 ویلر 4 ویلر UPS انورٹر اور ای رکشا بیٹریز کرناٹکا بیٹریز میں دستیاب ہیں. جلد ہی تشریف لائیں. کرناٹکا بیٹری اپوزٹ KMF ڈائری، ہمناباد روڈ، کلبرگی. مزید تفصیلات کے لیے ربط پیدا کریں پروپرائٹر امتیاز احمد. کانٹیکٹ نمبر 9740231498 9448427634. مدنی مینار خوبصورت، شاندار، قدیم اور جدید طرز کے مینار. RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کرے. مدنی مینار ہاگرگر روڈ، گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426. بریک
بریک کے بعد ناظرین کرام پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنی خصوصی ٹرانسمیشن میں روح رمضان میں آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ. تو گفتگو چل رہی تھی. ہمارے جو خاص مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں آپ کے بھی عزیز ہیں, ہمارے بھی عزیز ہیں, شہر گلبرگہ شریف کے بھی عزیز ہیں, جو روحانی پیشوا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں, پہچانے جاتے ہیں اور مانے بھی جاتے ہیں. تو آئیے پھر ہم انہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ قرآن اور ہماری دعائیں, اس ضمن میں مولانا نے کافی اچھی باتیں ہمارے اور آپ کے گوش گزار کی. اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جی مولانا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا اور ان کو جو یحییٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت دی کہ بہت ہی لاجواب آپ کا جواب رہا. الحمدللہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہے قرآن کو لے کر غفلتیں بہت برتتے ہیں, قرآن سے اپنے آپ کو دور بہت رکھتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ میں ہزاروں کی تعداد بھی کہہ سکتا ہوں, لاکھوں کی تعداد میں, کہ کئی لوگوں کو قرآن پڑھنے تک نہیں آتا. اللہ سمجھ. تو اس انداز کی جو غفلتیں ہیں اس ضمن میں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں موجودہ زمانے میں غیر مسلموں نے, خاص طور پہ غیر مسلموں میں جو چودی کے علم والے ہیں, جی سائنس کی ترقیاں جو حاصل کر چکے ہیں, ایسے لوگوں کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بڑا ملال ہوتا ہے اس بات پر کہ آج وہ جس مقام پر فائز ہیں, جس مقام پر وہ فائز ہیں, وہ دیکھ کر ہمارے اندر ایک حسد سی پیدا ہو گئی ہے اور اس کو ہم شکایت کا عنوان بنا کے لوگوں میں بیان کرتے پھرتے ہیں کہ یہ قومیں ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہیں, یہ قومیں ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. تعصبانہ انداز ہمارے ساتھ رکھتے ہیں, سمجھنا. میں کہتا ہوں یہ سب ایسی باتیں جو ہم دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ صرف قرآن کی غفلت کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن سے اگر ہم غافل نہ ہوتے تو میں کہتا ہوں آج ترقیاں جہاں سر چڑھ کے بول رہی ہیں وہ ترقیاں ہمارے اپنے قوم میں ہوتی ہیں, ہمارے اپنے لوگوں میں ہوتی ہیں. آج مجھے پڑھے لکھے لوگوں میں بتائیے, جی آپ نے تو کہا لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے غافل ہیں, یہ تو چھوڑ دیجیے. جی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں ان کا قرآن سے کتنا تعلق ہے. پڑھے لکھے لوگوں سے آپ پوچھئے اس مسئلے میں کہ وہ قرآن سے کتنا واقف ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس بطور تبرک قرآن پڑھا جاتا ہے, قاری قرآن آتے ہیں, ایک دو چار آیتیں پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد مقرر آتے ہیں, بہترین جلسہ ہوتا ہے. وہ صاحب بھی ایک عنوان جو دیا گیا اس عنوان کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پوری من کی بات ہوتی ہے, پوری ماحول کی بات ہوتی ہے, پورے حالات کی بات ہوتی ہے. یقین جانیے میں کہہ رہا ہوں, میرا اپنا تجربہ ہے, آج سب سے بڑی غفلت ہمارے اندر جو پیدا ہو گئی ہے وہ لوگوں کی باتوں کو سننے والی مزاج بن گئی ہے. یعنی ہم لوگوں کا سننا چاہتے ہیں, ہم وہ سننے کے لیے تیار نہیں جو رب کہنا چاہتے ہیں. بے شک بے شک, بہت خوب بہت خوب. رب جو کہنا چاہتے ہیں ہم وہ نہیں سن رہے ہیں. اور قائدین کا بھی یہ حال ہے, مجھے کچھ دنوں سے بات سننے میں آ رہی ہے, میں دیکھ بھی رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, پورا ماحول بنا ہوا ہے. قائدین وہ سنانا چاہتے ہیں جس سے ان کے سامعین خوش ہو جائیں. جی قائدین وہ باتیں کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کے فالوورز خوش ہو جائیں. مگر حقیقت میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, قائدین جب اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کے رکھیں تو الحمدللہ وہ قوم, وہ حالات, وہ زندگیاں ہماری ہو جائیں گی کہ حقیقت پسندی ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی. جی قرآن سے غفلت, جی پھر ساتھ میں لفظ مسلمانی, رہنے دیجیے صاحب یہ بات اچھی نہیں لگتی. قرآن سے اگر آپ کا تعلق مضبوط ہوگا, قرآن کے اندر
آپ ڈوب جائیں گے. تو قرآن آپ کو وہ زمانہ یاد دلائے گا جو آج سے 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، 800 سال پہلے، نئے 1000 سال پہلے جو مسلمانوں کا عروج، مسلمانوں کی ترقیاں تھی، وہ کوئی منچاہی باتوں پر نہیں تھی. ان کی ترقیاں صرف اس وجہ سے تھی کہ ان کی بیس قرآن پاک تھی، ان کی بنیاد قرآن پاک تھی. جی جی سبحان اللہ. کچھ لوگ مجھے ایسے بتائیے جو قرآن کے لے کر صبح سے شام تک بات کرتے ہوں، جی ہر ایک کو اپنی بتانی ہے، اپنی مقطع فکر کی بات بتانی ہے، بلکہ قرآن کو بھی استعمال کرتے ہیں تو صرف اپنی بات بتانے کے لیے. میں بولتا ہوں قرآن کو آپ استعمال کر رہے ہو، قرآن سے اگر آپ کا حقیقی تعلق ہے تو آپ وہ بتائیے جو خدا بولنا چاہ رہا ہے، خدا کہنا چاہتا ہے. خدا جو اپنے پیاسے بندوں کو، آج بھی ایک قوم بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں کہ کوئی آئے ہماری پیاس بجھائے، جی مگر سب کے سب کو ماحول کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب مس گائڈ کر رہے ہیں. قرآن سے جوڑنے کے لیے، رسالت سے جوڑنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں. جی جی قرآن سے غفلت. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، قرآن کریم میں سب سے زیادہ، سامعین اس بات کو پوری توجہ سے لیجیے، قرآن میں سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ دلا دی گئی ہے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے وہ بات یہ ہے کہ تم قرآن کے ساتھ گہرا رابطہ قائم کرو، گہرا رابطہ قائم کرو. جی جی نمازی نمازی نہیں ہوگا، حاجی حاجی نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوں گی، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا تعلق قرآن سے گہرا نہ ہو جائے. جی جی جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم خیر خیرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مگر ہم میں وہ خوبیاں نظر نہیں آتی جو عبادات کے بعد نظر آنی چاہیے. جی نمازی کے بارے میں تو کہا گیا وہ ایسے ہوتا ہے گناہوں سے پاک. حاجی کے بارے میں بتایا گیا، بولے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. جی حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج جب قبول ہوتا ہے تو حاجی کو دنیا بھولے جاتی ہے. جی یہ سب باتیں جو عبادات کے فضائل ہیں اپنی جگہ مسلم ہیں، یقیناً اس کا اپنا اثر باقی ہے، مگر آج ہم دیکھتے ہیں تو حاجی میں وہ بات نہیں ہے، نمازی میں وہ بات نہیں ہے، جی زکوٰۃ دینے والے میں وہ بات نہیں ہے. جی ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ دی؟ ہم جو حج کیے، دیکھیں ماں باپ نے حج کیا تو ہم نے بھی حج کیا، ماں باپ نماز پڑھ رہے تو ہم نے بھی نماز پڑھی، جی ماں باپ زکوٰۃ دے رہے تو ہم نے بھی زکوٰۃ دے دیا. یہ ہم جو طریقہ سیکھ رہے ہیں اپنے بڑوں سے سیکھ رہے ہیں. جب اس طریقے کو ہم قرآن کے ساتھ جوڑ کر عبادت کرتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ دینا صرف زکوٰۃ دینا نہیں ہوں گے، ہم ایسا بھی زکوٰۃ ایسا دینے والے ہوں گے. قرآن میں تو کہا 700 گنا دیں گے، ادھر ایک گنا چلے جائے گا، 700 گنا پیچھے سے فوری آ جائے گا. سبحان اللہ مولانا، بہت خوب بہت خوب. عبادت کے بارے میں کہا ایسی پڑھ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے. جی جی لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں، کوئی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. جی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ الاکبر. اللہ نے کہا یہ سب سے بڑا ذکر ہے نماز. جی ایسی پڑھ جیسے دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ ہے نہیں. میں بولتا ہوں دیکھیے آپ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جی جی باشعور ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. جی آپ باشعور کب ہوتے ہیں؟ آپ کے اندر قرآن سے گہرا رابطہ پیدا ہو جائے، احادیث سے گہرا رابطہ پیدا ہو جائے. بہرحال اللہ پاک کے بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہم کو جو قرآن کی غفلتیں ہیں اس سے دور فرما دیں. جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی 30ویں آیت ہے، قرآن کریم ارشاد کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب کریم فرماتا ہے قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب یہ میری قوم ہے جو قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا. ہمارے پاس جو معاملات ہیں وہ خوش فہمیاں زیادہ ہیں، ذمہ داریاں کم ہیں، جبکہ اسلام آپ کو خوش فہمیوں کی طرف کم، ذمہ داریوں کی طرف زیادہ توجہ دلاتا ہے. رسول کہیں گے، کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قیامت کے دن کہیں گے کہ اے میرے رب یہ میری قوم ہے جو قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا. اللہ کرے کہ ہم قرآن کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں. قرآن سے غفلت خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے، قرآن سے غفلت اپنی زندگی میں افلاسی پیدا کرنا ہے، قرآن سے غفلت اپنی نسلوں کو برباد کرنا ہے. آپ دیکھیں گے ان دنوں جی لوگ کیا کرتے ہیں، بولے 2 قرآن پڑھنے کے لیے دیجیے، 2 قرآن بخشائیے، 4 قرآن بخشائیے. جی 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 اور خاص کر کے رمضان میں بہت زیادہ عروج پہ ہوتا ہے یہ معاملہ.
یقیناً قرآن کی ایسی برکتیں بھی اپنی جگہ اٹل ہیں، مگر محض اتنے کام کے لیے قرآن ہے؟ میں کہتا ہوں ناظرین، ہر کوئی، ہر انسان صرف مسلمان ہی نہیں، ہر انسان کے گھر میں قرآن ہو، جو زبان جانتا ہے اس زبان کے اندر اس کے گھر میں قرآن ہو، اور وہ قرآن کو اگر گہرائی کے ساتھ پڑھے تو یقین جانیے وہ گھر نجات والا گھر ہو جائے گا، ہدایت اس کو مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس گھر کو نور علی نور فرما دیں گے۔ بے شک مولانا، بے شک۔ قرآن سے غفلت خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ جی مولانا، وہ اور ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ قرآن کریم سے دنیا اور آخرت کا جو نجات ہوتی ہے، جو نجات ملتی ہے، اس ذریعے کچھ ہمارے ناظرین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ارشاد فرما دے تو ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ، الحمدللہ ناظرین کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ الحمدللہ، میں سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلاؤں، قرآن نجات ہی کی کتاب ہے۔ جی جی جی، قرآن دنیا آخرت میں ایسی نجات جیسے کہ خود قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک واقعہ گزرا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ جی، درس قرآن دینے کے بعد میں جب گھر چلا گیا، ایک دن کی بات ہے یہ، جی جی، درس قرآن دیا میں اپنے ماحول میں، درس قرآن دینے کے بعد جب گھر چلا گیا تو مجھے اچانک سے رونا آنے لگا، ایسا رونا آنے لگا کہ میں بے چین ہو گیا، اور اندر سے من ہی من میں سوال ہونے لگا۔ ہمارے گھر میں جب مجھے دیکھے تو محسوس کیا کہ کچھ مجھ پہ ایسی بات ہوئی ہے، ورنہ آنسو ایسے ہی نہیں آتے۔ وہ آنسو یہ بول رہے تھے کہ آج میں میری اپنی خانقاہ میں درس قرآن دے کر آیا ہوں، آج میں زندہ ہوں، درس قرآن دے رہا ہوں، کل میں دنیا سے چلے جاؤں گا تو رب قدیر یہ سلسلہ مجھ سے قطع ہو جائے گا، جی جی، یہ سلسلہ میرا ختم ہو جائے گا، یعنی میں درس قرآن دے نہیں پاؤں گا جب خبر میں ہوں گا۔ یہ بات میرے دل میں ہونے لگی کہ میں اب قرآن سے جدا ہو جاؤں گا تو مجھ پر کیا ہوں گا، خبر میں کیا ہوں گا میرے ساتھ۔ جی جی، یعنی قرآن سے شغف اتنا زیادہ پیدا ہو گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ماحول ایسا مل جائے کہ مرنے کے بعد بھی درس قرآن چلتا رہے۔ جی جی، سبحان ایسا دل میں خیال ہونے لگا تو فوری ایک بات ذہن میں آئی، قرآن کی آیتیں ہیں، قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو کچھ لوگ اندھے اٹھیں گے، جی، اور وہ پکار کے کہیں گے ہماری آنکھیں کہاں چلے گئی، ہم تو آنکھ والے تھے۔ اللہ کریم کہیں گے تم کو حق دیا گیا تھا، تم کو قرآن دیا گیا تھا، تم اس کی طرف سے اندھے بنے رہے، اس لیے تم کو یہاں اندھا اٹھایا گیا۔ جی، یہ ہوگی بات۔ دوسری بات جو میرے کان کی میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب خبر سے قرآن والے اٹھیں گے، جنہوں نے قرآن کو دیکھا، قرآن کا درس دیا، قرآن سے درس لیا، قرآن سے ہدایت لی، قرآن خود کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، ہر زبان میں قرآن پہنچا دیا، اس کے لیے کیا ہے قرآن میں؟ جی جی، اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ خبر سے اٹھے گا تو اس کے آگے پیچھے آزو بازو نور چل رہا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ مولانا۔ اس کے آزو بازو آگے پیچھے نور چل رہا ہوگا۔ جب یہ باتیں میرے ذہن میں آنے لگی گھر میں جانے کے بعد کہ ارے میرے سے تو قرآن چھوٹے گا نہیں، آج قرآن میرے ساتھ نور کی شکل میں ہے، آج میں سنیے، آج قرآن میرے ساتھ حروف کی شکل میں ہے، اگر ہم اس کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے تو کل قبر میں یہ قرآن ہمارے ساتھ نور کی شکل میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم خبر سے اٹھیں گے تو ہمارے ساتھ قرآن چل رہا ہوگا نور کی شکل میں۔ تو ناظرین، قرآن سے دنیا کی بھی نجات ہے، آخرت کی بھی نجات ہے۔ ایسی نجات حضرت نوح کی کشتی تھی جی، جس میں حضرت نوح کے ماننے والے سوار تھے، حضرت نوح کی کشتی تھی جس کے متعلق قرآن میں اللہ کریم نے کہا یہ وہ ایسی کشتی تھی جو پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلنے لگی سلامتی کے ساتھ۔ قرآن نے کہا ہے پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان وہ کشتی چلنے لگی، لہریں کیسی تھی؟ پہاڑوں جیسی۔ خدا کا عذاب آ گیا ہے، وہ ساری دنیا کو ڈبو دینا ہے، جی، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے۔ اللہ نے کہا وہ کشتی لے کے چلنے لگی، کیسے؟ پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان، پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان۔ آپ اندازہ لگائیے، جب کشتی اتری تو پہاڑ پر اتری، زمین پہ نہیں اتری، جی، پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان وہ کشتی لے کے چلنے لگی، پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان۔ نوح کی کشتی وہ تھی جو پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان لے کے چلنے لگی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ایسی کشتی ہے، اس میں جو سوار ہوگا وہ دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں،
جو موجوں کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. جی بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی آفتیں، بڑی بڑی پریشانیاں اس کے سامنے کچھ کام ہی نہیں کریں گے. جی وہ سلامتی کے ساتھ جو قرآن ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں ایسی کشتی ہے جو قیامت تک، جی نوح کی کشتی کیلوں والی تھی، لوہے کے کیلوں والی تھی. جی جی ہمارے آقا کی کشتی قرآن کی آیتوں والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی آیتیں ایسی آیتیں ہیں جو اس میں سوار ہو جائے گا، جو اپنے دل و دماغ میں نقش بنا لے گا اس قرآن کو، وہ دنیا کے معاملات میں بھی کامیاب ہو جائے گا، خبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. نجات ہی نجات ہے اس کے لیے. اللہ کرے کہ ہم سب قرآن سے گہرا رشتہ اور گہرا تعلق قائم کر رہے ہیں. سبحان اللہ بے شک. جو قرآن کو ہم صرف مردوں کے لیے پڑھتے ہیں، وہ قرآن ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. جی جو قرآن صرف گزرنے والوں کے لیے پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہمارے لیے ہے کہ ایسے آپ دنیا گزارو کہ ایسے آپ کے آخرت میں آپ کا معاملہ حل ہو جائے. مگر افسوس آج ہمارے حال پہ افسوس ہے مولانا. کئی لوگ آپ کو ملیں گے، قرآن کا ہدیہ ہو گیا. کسی ایک سے پوچھ لو کیا آپ نے قرآن کو پورا سمجھ کے ختم کیا؟ سینکڑوں میں ایک دو نہیں ملیں گے. اور ایک بات قرآن میں آئی، میں بات کو اور ذرا طول دوں. قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے کہا ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جی جی اِنَّا نَحْنُ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جب یہ آیت پہ میں غور کیا تو یقین جانیے اندر سے ایک روحانی سرور پیدا ہو گیا. جی اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سارے مسلمانوں کا سینہ یہاں پہ چوڑا ہو جاتا ہے خوشی کے مارے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے سوائے قرآن کے کوئی چیز محفوظ ہے ہی نہیں. جی جی ہر چیز میں خرابی آ گئی، ہر چیز میں خرابی آ گئی، ہر چیز میں خرابی آ گئی، مگر قرآن کریم میں کہیں سے بھی خرابی نہ اس کے آگے سے داخل ہو سکتی نہ اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتی ہے. جی اللہ نے اس کو نازل کیا، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ناظرین، جو قرآن کی خدا حفاظت کرتا ہے اس قرآن میں آپ بھی شامل ہو جائیے. یعنی اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیجئے. اس کے بعد جس طرح خدا قرآن کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا. ایسی حفاظت کرے گا کہ دنیا شان سے گزر جائے گی، خبر میں کفن کو مٹھی نہیں لگیں گے. جی ایسی حفاظت کرے گا کہ تمہاری آنکھوں میں جو بصارت ہے اس کو بصیرت میں تبدیل کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے سینے کو اللہ تعالیٰ مدینہ بنا دے گا. جی تمہارے دماغ کو اللہ تعالیٰ اپنا عرش بنا دے گا. جی مگر افسوس ہے کہ ہمارے پاس ایسا قرآن پڑھنے کو موقع اور ایسا قرآن سے رابطہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ نے کہا ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب ہم ہماری حفاظت چاہتے ہیں تو جو حفاظت شدہ چیز ہے اس کے ساتھ ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت فرما دیں گے. یہ ناممکن ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے اور قرآن والوں کو چھوڑ دے. جی جی اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ایسے گہرے رشتے قائم کریں، ایسا گہرا تعلق قائم کریں کہ ہماری دنیا بھی نجات ہو جائے، آخرت بھی نجات ہو جائے. اور شان سے اللہ کے رسول ہم سے یہ کہیں کہ یہ میری امت ہے جنہوں نے قرآن کو تھامے رکھا. جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آج ایک ہمارا پروگرام منفرد انداز میں چلا، ایک بہت ہی فکر مند انداز میں پروگرام چلا، جو ہمارے ساتھ روحانی پیشوا ہمارے ساتھ ہمارے ایوان میں تشریف لائے. لیکن ناظرین، افسوس یہ ہے کہ ہمارے دامن میں وقت نہیں ہے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکے، پروگرام کو دراز کر سکے. ہم انشاءاللہ پروگرام کا اختتام، ہماری نشست کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. جی مولانا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ایوان میں تشریف لائے. ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی منفرد انداز میں آپ نے جوابات دیے. اللہ جو ہے آپ کے جوابات کو، ہمارے سوالات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور نجات کے لیے ہمارے لیے یہ ذریعہ بنا دی. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو.